الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم قُلْ هُوَ أَذًى تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ تو جب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے پاک لوگوں کو۔ قرآن پاک جس طرح معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے ایسے ہی بندے کی گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی قرآن پاک بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کفار مکہ کا طریقہ یہود کی طرح کہ جس طرح یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حیض والی جو عورتیں ہوتی ان کے ساتھ کلام کرنے کو حرام سمجھتے، بالکل ان کے ساتھ کلام نہیں کیا کرتے، ان کے برتن الگ کر دیتے، ان کے پاس بیٹھنا تک جو ہے وہ بھی اپنے لیے حرام سمجھا کرتے تھے۔ یہ یہود کا طریقہ تھا اور کفار مکہ بھی اسی طریقے پر چلتے تھے۔ اور دوسری طرف نصارہ یعنی عیسائیوں کے اندر اس کے بالکل برعکس تھا کہ وہ ان دنوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے، یعنی دونوں طرف افراط و تفرید تھی۔ یہودی بالکل چھوڑ دیتے، کلام تک نہ کرتے، اور عیسائی جو ہیں وہ ان دنوں میں زیادہ اس معاملے میں پڑتے۔ تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں اس وقت پھر یہ آیت نازل فرمائی جب صحابہ نے آپ سے حیض کے بارے میں حکم پوچھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناپاکی ہے، تو جب تک حیض کے دن چلتے رہیں تب تک اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ہم بستری نہ کرو۔ باقی جو ان سے بات کرنے کا معاملہ ہے، ان سے کلام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یا ان کا جھوٹا کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ جائز ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ان کو چھوڑ دو حیض کے دنوں میں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب تک وہ حیض میں رہیں تب تک ان سے جدا رہو، اور ولا تقربوهن حتى يطهرن جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ حیض کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہوا کرتی ہے۔ ہر ایک عورت کا اپنے لحاظ سے ہوتا ہے، تو کم سے کم یا 3 دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو آئے تو وہ 10 دن آتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا۔ تو ان دنوں میں جو ہے وہ اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کو جائز سمجھے کہ ان دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حکم قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا فلا تقربوهن حتى يطهرن کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، لیکن پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو پھر جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے ان کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ ہم بستری کرو۔ نساؤکم حرث لکم
تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا حیث شئتم، تو اب آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ یہاں عورت کو کھیتی کہنے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ بندے کا جو عورت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے اپنی اولاد طلب کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو ان کے ساتھ اگر تم ہم بستری کرو تو اس سے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ نہ کرو، بلکہ اس سے اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھو، اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور بھلے کا کام پہلے کرو۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے لگو تو یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو اللہ عز و جل انہیں اولاد عطا فرمائے گا ان کو شیطان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر ان کے گھر نہیں جاؤں گا، ان سے کلام نہیں کروں گا، اور اگر ان کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو میں ان کی صلح بھی اس کے ساتھ نہیں کرواؤں گا۔ تو جب لوگ ان کو اس معاملے میں ان کی بات کرتے کہ تو آپ جو ہے وہ اس کو ختم کریں، تو کہتے کہ میں نے تو قسم کھا لی، اب میں قسم کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی قسموں کو، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ یعنی اگر کوئی نیکی کے کام پر قسم کھا لیتا ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، تو اس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی اس قسم کو توڑ دے اور پھر اس قسم کا بعد میں کفارہ ادا کر دے۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ یمین کہتے ہیں عربی میں قسم کو، یہ لغو ہوتی ہے، غموس ہوتی ہے اور منعقدہ ہوتی ہے۔ لغو، غموس اور منعقدہ۔ یمین لغو یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو ماضی کا زمانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ، اس میں کسی معاملے پر قسم کھانا اور یہ سمجھنا کہ میں ٹھیک قسم کھا رہا ہوں، یعنی اس کو اپنے دل میں صحیح سمجھنا، لیکن وہ چیز ہو غلط، اس بات پر قسم کھانا، یہ یمین لغو کہلاتا ہے۔ اس میں نہ بندے کو گناہ ملتا ہے اور نہ ہی اس پر کفارہ دینا لازمی ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس۔ غموس یہ ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، گزرے ہوئے زمانے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کو یمین غموس کہتے ہیں، اور اس پر بندے کو صرف اور صرف گناہ ہوتا ہے، کفارہ ادا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف منعقدہ جو قسم ہے اس پر دینا ہوتا ہے۔ منعقدہ یہ ہوتی ہے کہ حال یا آنے والا زمانہ، اس پر کسی بات کی قسم کھا لینا، یہ کہنا کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کل ضرور کر دوں گا آپ کا، اور بعد میں جو ہے وہ نہ کرنا، اس کام کو توڑ دینا۔ یہ جو قسم ہے یہ اگر کوئی توڑے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور اس کو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ 3 دن کا قسم کا کفارہ اللہ عز و جل نے 7ویں پارہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ قسمیں کھانے میں گریز نہیں کرتے، اس میں خاص خیال رکھنا چاہیے، ہر بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، بہت ساری قسموں سے بندے کو بچنا چاہیے، بہت ضروری ہو تب بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ صرف جو ہے وہ زبان ہی پر اعتبار کرنا چاہیے، اور سامنے والے کو بھی یہ مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کوئی معاملے اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں تو اس کو کہتے ہیں بھائی تم اس بات پر، اس طرح دوسرے کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے قسم کھانے پر۔ وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے قسم کھا لے گا اور جھوٹی قسم کھا لے گا، بعد میں خود بھی گناہ گار ہوگا اور آپ کو بھی گناہ گار کرے گا کہ آپ کی وجہ سے اس نے وہ جھوٹی قسم کھائی۔ تو اس لیے جو ہے وہ بہت ساری قسم کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا قبول فرما، درس کرنا قبول فرما، غلطیاں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا